یہ قصہ کل رات ہی سنا ہے، جس نے سنایا ہے انہی کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ کراچی شفیق موڑ کے پاس سن 2001 میں ہم نے ایک کرائے کی جگہ پر ایک نئی فیکٹری کا کام شروع کیا۔ یہ ایک بہت بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن پر مختلف فیکٹریز تھی۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکی دار کا روم، پھر 2 طرف 2 فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ہمارے پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے آفس میں ایک طرف گودام میں کچا مال اور دوسری طرف مشینز لگی ہوئی تھی۔ ارد گرد میں 3 طرف خالی پلاٹ تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان تھی۔ ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہیں سیمپلنگ وغیرہ بنواتے تھے اور اکثر رات دیر تک وہیں بیٹھے رہتے۔ کھانا، چائے، سگریٹ کے ساتھ ہم گپ شپ بھی کرتے رہتے۔ ایک رات قریب 10 بجے ہم نے ایک لڑکے کو کھانا اور چائے سگریٹ لینے بھیجا کہ اچانک بارش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو سب مل کر ساتھ کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکی دار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے اکیلی نہ رہی ہے۔ ہم نے اس کو کہا اوپر زیادہ مت دیکھنا، یہ آدمی پٹھان ہے اور یہ اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں۔ کچھ غلط سمجھ لیا تو تجھے مار کر یہیں کسی خالی پلاٹ میں دفنا دے گا۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بارش رک گئی اور ہم سب اپنے گھروں کے لیے نکلنے لگے۔ گیٹ سے گاڑی نکلنے لگی تو ہماری بھی نظر چھت کی طرف گئی تو وہاں اس وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑے بیٹھا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر اچانک ایک بار پھر دن کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی طرف چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی سے لوڈر سے مال سائڈ میں کروا دیا اور لڑکے کو چوکی دار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا کہ چوکی دار تو کہہ رہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ ہم کو فوراً وہ چھت پر بیٹھی عورت یاد آ گئی تو میں خود چوکی دار کے پاس گیا اور اس کو کہا جہاں بھی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکی دار حیران پریشان کہنے لگا ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے، چھت پر کوئی نہیں رہتا، نہ ہی ہمارا کوئی راستہ ہے یہاں سے جانے کے لیے۔ تو وہ عورت کہاں سے آ گئی؟ چوکی دار نے جب ہمیں یہ بتایا تو ہم سن کر خوف زدہ ہوئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی تھا تو برابر پورشن والوں سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو بھیجنا، چھت پر خیال سے جا کے پلاسٹک شیٹ بچھاؤ۔ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا، مطلب تو اوپر کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے وہاں پر کافی سالوں سے کوئی کچرا پڑا ہوا تھا اور کوئی وہاں نہیں رہتا تھا۔ خیر ہم کافی حیران اور پریشان ہوئے۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا، مگر جس آدمی نے اس عورت کو سب سے پہلے لال لباس میں دیکھا تھا وہ آدمی اگلے صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور سے چیخ رہا تھا کہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی سے گھور رہی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کوئی نہیں ہے یہاں عورت، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کے بتایا اور دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے گھور رہی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کوئی نہیں ہے یہاں عورت، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کے بتایا اور دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا، وہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ پھر شام کو پھر کسی کو محسوس ہوا جیسے اس سرد ہوا چھو کر گزری ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے جھرجھری آ گئی۔ جیسے تیسے وہ دن
اور رات گزر گئی تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور آدمی گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اس نے اپنا سر پھاڑ بیٹھا۔ اسے کلینک سمجھا کر بھیجا کہ کچھ الٹی بات کلینک میں نہ کرنا ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے، اور پھر وہ وہاں سے اپنی پٹی کروا کے اپنے گھر چلا جائے۔ اب معاملہ زیادہ خراب تھا تو ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس آدمی سے ہم نے وہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ اسے سارا قصہ سنایا کہ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے، مشینز وغیرہ کہیں اور شفٹنگ کرنا آسان نہیں، خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اس آدمی نے بات توجہ سے سنی اور کہا مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے سبا سینما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی۔ پھر اس نے اس لڑکی کے بھوت یا روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال قبل سنی تھی وہ ہمیں بتائی کہ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے سمگل شدہ مال اور شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے کہ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز دن بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک حجام کے پاس بال بنوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر کافی مارا پیٹا، جس سے دونوں لڑکے مر گئے اور ان کو وہیں چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والوں 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ خبر سن کر جو اس لڑکے کی 2 روز بعد شادی تھی اس کی دلہن بھی ہارٹ فیل سے مر گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف میں اپنے دلہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف بھی نہیں گئے۔